جب لائف سیٹ ہے، بہترین ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ کچھ ہیں، اور جب کلائمیٹی آئی تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ جب سب کچھ بہترین چل رہا ہے، جب باہر کے ٹرپس لگ رہے ہیں، جب بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے، جب ہیلتھ ٹھیک ہے، جب میریٹل لائف ٹھیک ہے، اولاد ماشاءاللہ ہیلدی ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ دعائیں، نہ نماز، نہ صدقہ خیرات، اور بالکل دور۔ But they need a calamity, some cancer, or a heart attack, or a financial loss, or a divorce to bring them back. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ۔ لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کے سامنے مصلی بچھا لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ عطا کر دے، مدد کر دے۔ لیکن جب ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں جو انہوں نے مانگا تھا، ان کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی رب سے دعائیں مانگی بھی تھیں، کبھی کوئی رب سے پرومسز کیے بھی تھے، کبھی کوئی رب بھی تھا جس سے وہ دعا کرتے تھے۔ دے جسٹ بیکم اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر۔ کبھی ایگزام آ گیا تو مصلی بچھا لیے، دعائیں کر لیں۔ ڈائیورس کا معاملہ ہو رہا ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ بزنس ایٹ سٹیک ہے، لاس ہونے لگا ہے تو دعائیں کی، اللہ سے مدد مانگی۔ والدہ کو، والد صاحب کو خود کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، ہیلتھ ایشوز ہے تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی۔ کسی کو آپریشن آ رہا ہے بچوں کا تو بالکل اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ لیکن جب یہ حالات بدل گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے، دوبارہ سے گناہ میں پڑ گئے وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ یہ فرعون کا جو رویہ تھا وہی تو تھا کہ جب فرعون نعمتوں میں تھا تو بالکل باغی تھا، اللہ سے بات ہی نہ کرنا، نہ اللہ کی طرف پلٹنا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اور ابھی میں ڈوب جاؤں گا، تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں اب ایمان لے کے آیا، اب میں نیک بن گیا، جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آیا، اور ابھی میں مسلمان بن گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسے انسان کو نا پھر کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو کہہ رہا ہے جب تو پاسٹ میں، جب تو پہلے گناہوں میں رہا، ظلم کرتا رہا اور مفسدین میں سے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پہ چلو تو ہمیشہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں تمہارے مشکل ٹائم میں یاد رکھے گا۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، جب اس نے ہمیں نعمتیں دی اور بلیسنگز دی ہیں، اور جب برا وقت آیا تو مصلی بچھا لی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ We should never wait for a calamity to turn us to Allah subhanahu wa ta'ala. Shame on man for only discovering Allah subhanahu wa ta'ala when there is an illness. شرم آنی چاہیے اس انسان کو جو اللہ کو تب صرف پہچانے جب اس کی ڈائیورس ہونے لگی ہو۔ حیا آنی چاہیے انسان کو رب سے کہ جب نعمتیں چلی جائیں تب وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس سے دعائیں کرے، یا کوئی کینسر یا کوئی بیماری اس کو اللہ کی طرف پلٹ دے۔ اور یاد رکھیں اگر ابھی ہیلتھ ہے اور سیکیورٹی ہے اور فائنینسز ٹھیک ہیں اور گناہوں کی زندگی میں اگر لت پت ہوں، تو ٹیک اے ہنٹ کہ ایک برا ٹائم آنے والا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو اس وقت میں یاد نہ رکھا تو پھر اس وقت میں تمہارا کوئی ساتھ ہی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی سن پہ کبھی پنش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ٹیسٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے لوگوں کو۔ عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص نے، مختلف روایت آتی ہیں، کچھ میں زنا کا آتا ہے، ایک میں چوری کا آتا ہے، اس نے چوری کر لی تو جب اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ویل لی، میرے پہ افسوس ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی چوری کری اور میرا جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں واللہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پہلی دفعہ گناہ کرنے پہ ایکسپوز کر دے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو اپنے اچھے ٹائم میں بھول جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ سو لیٹ ناٹ ویٹ فار دا مومنٹ وین یو آر ایکسپوزڈ اور پھر آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سو پہلی کیٹیگری کے لوگ کون تھے؟ جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور برے وقت میں بالکل ہی دین سے اور اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جو اپنے اچھے وقت میں
ان ٹائمز آف بلیسنگز اینڈ ایز اللہ تعالیٰ کا بالکل ذکر ہی نہیں کرتے, اللہ سے باغی ہوتے ہیں, اور جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تب اللہ والے بن جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو ورسٹ آف کریشن ہیں. جب ان پہ نعمتیں ہیں, ان پہ بلیسنگز ہیں, تب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے, اور جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تب بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور باغی ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ جب ہم اس کو بلیسنگز دیتے ہیں, نعمتیں دیتے ہیں, وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے, مڑ جاتا ہے کہ میں جی نماز تو غریب لوگ پڑھیں, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا, میں سیلف میڈ انسان ہوں. دیر از نو پرسن ہو از سیلف میڈ, سب اللہ میڈ ہے. اور باغی ہو جاتا ہے گناہوں میں, اور اپنے پیسے لگاتا ہے شراب پہ اور زنا پہ اور گناہوں پہ انویسٹ کرتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ایمان کو کہ یہ صبر کرتے ہیں نہیں, تو پھر وہ ہی لوزز ہوپ کہ بس لائف ختم ہے. لوز سچویشن فار دس پرسن. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان پیدا ہی اینکشس کیا گیا ہے کہ جب اسے شر پہنچتی ہے تو وہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے, اور جب اسے خیر پہنچے تو وہ روک لیتا ہے, ود ہولڈ کر لیتا ہے. لوز سچویشن, ورسٹ آف دس دنیا اینڈ آخرہ. ہمیں ایسا انسان کبھی نہیں بننا. And the fourth category of Muslims, they are the finest of humans, they are the best of people. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کے 3 سائنز ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی سچویشن دیکھتے ہیں, چاہے نعمتوں والی ہو یا آزمائش والی ہو, they see it as a test. They see it as a test. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے صبر کرنا ہے, اور اگر کوئی نعمت آ گئی ہے تو وہ والا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا جو سلیمان علیہ السلام کا تھا. جب ان کے سامنے وہ تخت پیش کیا گیا, ودن بلنک آف این آئی, کہتے ہیں قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر فمن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کفر کر جاتا ہوں اس کے ساتھ. اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کر رہا ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور جو کفر کرے گا وہ بھی اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہے, کیونکہ رب تو ہے نا غنی اور کریم ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں, جو 4th کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, یہ ہر سچویشن کے ٹیسٹ دیکھتے ہیں. جب نعمتیں آ گئے تو یہ ٹیسٹ ہے کہ میں اپنے مال کو گناہوں میں تو نہیں لگاتا, میں XYZ سن پہ تو نہیں لگاتا. اور جب مشکل پریشانی آ گئی تو صبر, اور رضینا قسمت الجبار فینا, اور رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پہلا سائن یہ ہے کہ وہ they see every situation as a test.